کیا آپ جانتے ہیں کہ مشہور ٹی وی کیمپیئر اور سیاستدان ڈاکٹر عامر لیاقت نے اپنے سگے بھائی کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ کس مشہور سیاسی جماعت کے سربراہ عامر لیاقت کو اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی حلیم کھلایا کرتے تھے؟ عامر لیاقت کی سیاست میں انٹری کیسے ہوئی اور وہ سیاست سے پہلے کس پیشے سے وابستہ تھے؟ اور ہاں، جب ایک موقع پر عامر لیاقت نے شاتم رسول انڈین رائٹر سلمان رشدی ملعون کو واجب القتل قرار دیا تھا تو انہیں اپنے بیان کی کتنی بھاری قیمت چکانا پڑی؟ آج کی ویڈیو میں پاکستان کے نامور سیاسی رہنما اور میڈیا پرسنالٹی شیخ عامر لیاقت حسین کے ایسے ہی 20 فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ ڈاکٹر عامر لیاقت بانی متحدہ کے کتنے قریب تھے، اس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ وہ جب بھی لندن جاتے الطاف حسین کے گھر پر رکتے تھے۔ الطاف حسین اپنے ہاتھوں سے حلیم بنا کر انہیں کھلایا کرتے، حتیٰ کہ ایک انٹرویو میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ تب الطاف حسین عامر لیاقت کے ناخن تک کاٹا کرتے۔ عامر لیاقت کے بڑے بھائی شیخ عمران لیاقت حسین مشہور شیعہ ذاکر تھے۔ عامر لیاقت نے ایک موقع پر بتایا تھا کہ میرے اپنے بھائی سے مذہبی اختلافات اتنے شدید تھے کہ میں نے اس کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ عامر لیاقت حسین کے مسلک کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا رہا ہے۔ کئی لوگ انہیں شیعہ سمجھتے ہیں جبکہ وہ خود اس بارے میں کہتے تھے کہ میں راسخ العقیدہ سنی مسلمان ہوں اور میں ٹن ٹناٹن سنی ہوں۔ 2007 کا سال عامر لیاقت کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ اپنے پروگرام میں بھارت کے گستاخ رسول مصنف سلمان رشدی کو واجب القتل قرار دینے کی دیر تھی کہ عامر لیاقت پر انہی کے چینل نے اپنے دروازے بند کر دیے۔ کچھ عرصے بعد الطاف حسین نے بھی عامر لیاقت کو MKM سے نکال باہر کیا۔ ایسے حالات میں عامر لیاقت نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ عامر لیاقت کے والد شیخ لیاقت حسین ایک معتبر صحافی اور سیاستدان تھے۔ MKM اور خدمت خلق فاؤنڈیشن کے بانی رکن شیخ لیاقت حسین مہاجر سیاست سے قبل پیر پگاڑا کے بہت قریب تھے اور تب وہ مسلم لیگ فنکشنل کے مرکزی رہنما ہوا کرتے تھے۔ عامر لیاقت کی والدہ گوسیہ محمودہ سلطانہ تحریک پاکستان کی سرگرم کارکن تھی۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بیگم محمودہ سلطانہ جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کی ڈپٹی اسپیکر رہیں۔ 97 کے جنرل الیکشن میں عامر لیاقت حسین کی عمر 26 سال تھی، تب ان کے والد شیخ لیاقت حسین کو MKM نے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا۔ جوشیلی تقریروں میں کمال فن رکھنے والے عامر لیاقت نے اپنے والد کی الیکشن کیمپین میں اہم کردار ادا کیا۔ الیکشن کا رزلٹ آیا تو حق پرست امیدوار شیخ لیاقت حسین واضح برتری سے الیکشن جیت کر MNA الیکٹ ہوئے۔ مشرف دور میں 2002 کے جنرل الیکشن ہوئے تو شیخ لیاقت حسین کی جگہ پر ان کے بیٹے عامر لیاقت کو الیکشن دنگل میں اتارا گیا۔ کراچی کے حلقے NA 249 میں انہوں نے متحدہ مجلس عمل کے عبد المجید نورانی کو زیر کیا اور یوں عامر لیاقت پہلی بار اسلام آباد کے پارلیمان تک پہنچے۔ 2004 میں شوکت عزیز پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے عامر لیاقت کو اپنی کیبنٹ میں شامل کر لیا۔ انہیں مذہبی امور اور زکوٰۃ و عشر کا قلمدان سونپا گیا اور وہ بطور اسٹیٹ منسٹر اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگے۔ عامر لیاقت حسین کے نانا سردار علی صابری نے 1938 میں پہلے مرتبہ بانی پاکستان محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دیا اور اپنے انجام اخبار میں یہ سرخی لگائی کہ آج سے مسلمانوں کے لیڈر محمد علی جناح کو قائد اعظم کے نام سے پکارا جائے گا۔ عامر لیاقت نے اپنے پروفیشنل کریئر کی شروعات FM 101 پر بطور ریڈیو براڈ کاسٹر کی۔ پھر وہ چند ماہ پاکستان کے سرکاری نشریاتی ادارے PTV سے منسلک رہے، لیکن جب پاکستان میں پرائیویٹ TV چینلز کا آغاز ہوا تو انہوں نے جیو نیوز کو جوائن کر لیا۔ یہاں ان کا پہلا پروگرام عالم آن لائن ایئر ہوا جو ان کی پہچان بنا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ جولائی 2002 میں جیو نیوز کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن میں سب سے پہلے خبریں پڑھنے والے عامر لیاقت ہی تھے۔ 2014 میں عامر لیاقت حسین کو عمان کے ایک اسلامی تحقیقی ادارے کی جانب سے دنیا کی
500 بااثر ترین مسلمان شخصیات کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ سے تنازعات کے باعث عامر لیاقت چند سالوں تک سیاست سے آؤٹ رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 22 اگست 2016 میں بانی متحدہ کی جانب سے پاکستان مخالف تقریر کرنے پر جہاں MQM کے کئی بڑے نام زیر عتاب آئے اور ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، تو عامر لیاقت کو بھی رینجرز اہلکار اٹھا کر لے گئے تھے۔ عامر لیاقت حسین کی 2018 کی جنرل الیکشن سے قبل ایک بار پھر سے سیاست میں انٹری ہوئی اور وہ عمران خان کے کھلاڑی بن گئے۔ انہیں کراچی کے حلقے NA 245 سے تحریک انصاف کا ٹکٹ ملا، جہاں وہ فاروق ستار کو شکست دے کر دوسری مرتبہ پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچے۔ عمران خان سے ناراض ہو کر PTI کے رکن اسمبلی عامر لیاقت حسین نے اپنی وفات سے چند ہفتے قبل مہاجر کلچر ڈے کے موقع پر ایک دھواں دھار تقریر کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان سے بات ہو سکتی ہے تو الطاف حسین سے کیوں نہیں؟ اے مہاجر قوم، اس شخص کو مت بھولنا جس نے تمہیں نظریہ دیا ہے۔ عامر لیاقت کی نجی زندگی کی بات کریں تو انہوں نے 3 شادیاں کی۔ ان کی پہلی بیوی بشرا عامر بھی میڈیا فیلڈ سے منسلک رہیں۔ دونوں کی ایک بیٹی دعا عامر اور ایک بیٹا احمد عامر ہے۔ عامر لیاقت نے 2018 میں دوسری شادی اپنی کولیگ سیدہ طوبہ سے کی۔ طوبہ انوار میڈیا انڈسٹری میں کام کرتی ہے۔ وہ نہ صرف ٹی وی شوز میں بطور مہمان شرکت کر چکی ہیں، بلکہ وہ عامر لیاقت کے ساتھ ایک پروگرام کو ہوسٹ بھی کرتی رہی، جبکہ انہوں نے اپنی وفات سے چند مہینے قبل لودھرا سے تعلق رکھنے والی دانیہ ملک سے تیسری شادی کی تھی۔ اپنی تیسری اہلیہ کی جانب سے پرائیویٹ ویڈیوز کے لیک کیے جانے پر عامر لیاقت زندہ لاش بن چکے تھے اور ان کی باقی ماندہ زندگی ان اشعار سے عبارت تھی کہ اس سے پہلے کہ تیری چشم کرم معذرت کی نگاہ بن جائے، پیار ڈھل جائے میرے اشکوں میں، آرزو ایک آہ بن جائے، مجھ پہ آ جائے عشق کا الزام اور تو بے گناہ بن جائے، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا۔ عامر بھائی نے پاکستان چھوڑنے کا اعلان کر رکھا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ 9 جون 2022 کے روز دنیا چھوڑ گئے۔ عامر لیاقت ایکسپریس ٹی وی کی ایک مزاحیہ ٹیلی فلم میں بھی نظر آئے تھے۔ بس کرونا کے نام سے ایئر ہونے والی اس ٹیلی فلم میں مرکزی کردار تو عامر لیاقت نے نبھایا تھا، جبکہ ان کے سپورٹنگ ایکٹرز میں کوی خان، صبا فیصل، نوشین شاہ اور عائشہ خان شامل تھے۔ عامر لیاقت حسین اپنی زندگی میں کشمیری حریت پسند رہنما برہان وانی شہید کی بایوپک بنا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس فلم میں برہان وانی کا کردار میں خود نبھاؤں گا۔ خیر، اس فلم سے پہلے ہی وہ خود امر ہو گئے۔ عامر لیاقت کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی سرکولیٹ کرتی رہی ہے کہ انہیں مبینہ طور پر قتل کیا گیا کیونکہ وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں سے الطاف حسین کی واپسی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ عامر لیاقت بانی متحدہ کی پاکستانی سیاست میں واپسی کے حوالے سے اتنے سنجیدہ تھے کہ انہوں نے حکومت کو واضح کر دیا تھا کہ اگر ان کا مطالبہ نہ مانا گیا تو وہ عمران خان کے خلاف ان کی سازش کو بے نقاب کر دیں گے۔ خیر، اس میں کتنی صداقت ہے یہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ عامر لیاقت حسین کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں آثار قیامت اور میری ماں ختیجۃ الکبریٰ سر فہرست ہیں، جبکہ ان کے اخباری کالمز کا مجموعہ کتابی شکل میں لاؤڈ سپیکر کے نام سے پبلش ہو چکا ہے۔ عامر لیاقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو تھے۔ ان کی ٹویٹر پر 1.2 ملین جبکہ انسٹاگرام پر 6,20,000 فالوورز تھے۔ یوٹیوب پر ان کے 1.5 لاکھ سبسکرائبرز تھے، جہاں وہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کیا کرتے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ عامر لیاقت نوجوانوں کی مقبول ترین اپلیکیشن ٹک ٹاک پر بھی تھے، جہاں ان کے مداحوں کی تعداد 2.25 لاکھ کے قریب تھی۔ عامر لیاقت حسین کا کراچی میں عباد پروڈکشن کے نام سے بزنس تھا، جس میں انہوں نے تقریباً 2 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی۔ عامر لیاقت حسین کے ہی نام سے ان کا کپڑوں کا برانڈ بھی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے انہوں نے خواتین کے لیے آنچل سمر لون بھی متعارف کروائی تھی۔ عامر لیاقت حسین نے دنیا بھر کے تعلیمی، تبلیغی اور نجی دورے کیے۔ ریکارڈ کے مطابق وہ ترکی، تھائی لینڈ، امریکہ، UAE اور سعودی عربیہ سمیت دنیا کے کئی اہم ممالک میں گئے۔
آپ کو یاد ہوگا کہ عامر لیاقت روہنگیا مسلمانوں کی امداد کے لیے وقار زکا کے ساتھ برما بھی گئے تھے، جہاں ایئرپورٹ پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھر پوچھ گچھ کے بعد وہ ڈپورٹ کر دیے گئے۔ آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے۔ عمران خان کی والدہ شوکت خانم پر ایکسکلوسیو ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ جمائمہ گولڈسمتھ کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور ریحام خان کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس سبسکرائب کرنے، ملتے ہیں کسی نئے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔